بات کریں گے ہومیوپیتھی کے بارے میں کہ یہ حقیقت ہے یا وہم ہے، یعنی سائنٹیفک میتھس ورسز فیکٹس کے بارے میں، کیونکہ ایک علاج جو میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، چونکہ ہومیوپیتھی علاج بالمثل ہے۔ میں خود ایک پروفیسر ہوں اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں، تو اگر میرا اس فیلڈ کی طرف آنا ہوا ہے تو میں بھی زندگی میں کچھ اس طرح کے مریضوں کے علاج سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس میں ایک مریضہ جو چھوٹی بچی جس کے پاؤں کے نیچے کون نکل آتی تھی، ایک ڈیڈ فلیش ہوتا ہے، جو ایلوپیتھی میں اس کا علاج یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ایک پلاسٹر دیا جاتا ہے، وہ اس سے نیچے سے نرم کر کے نکالتا ہے اور اس کے بعد اینٹی بائیوٹک کھلائی جاتی ہے۔ تو اس بچی کو 3-4 دفعہ اس طرح سے یہ پروسیس دہرایا گیا تو وہ صحیح نہیں ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے علاج کرایا تو انہوں نے صرف ایک دوا دی جس کو اینٹیمونیم کروڈم کہتے ہیں۔ اس دوا کے استعمال سے وہ بچی آج ماشاءاللہ ایک ماں ہے اور بچوں کی ماں ہے، لیکن وہ دن اور آج کا دن اسے کبھی یہ پرابلم نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح علامات کے مطابق اگر دوا کا استعمال کیا جائے تو وہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کیس ہے جس میں ایک بچی کو بار بار الرجی والا نزلہ ہو جاتا تھا، تو ان کو 3 دوائیوں کا ایک مکسچر دیا گیا جس میں بیلاڈونا، ایکونائٹ اور اسی طرح سے ایک تیسری دوا برائیونیا اس میں ملا کے دی گئی، تو اس کو فائدہ ہو گیا۔ تو مجھے جب یہ سٹوری پتہ چلی تو میں نے پھر اپنی دلچسپی اس طریقہ علاج میں بڑھا دی، لہٰذا اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بہت کامیاب علاج ہے، مگر اس میں ایک ہی چیز کا جو فقدان ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو ایلوپیتھی کی طرح سے سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ ہم دوا لیں اور ٹھیک ہو جائیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یا تو اپنی علامات ڈاکٹر سے ایکسپلین نہیں کر سکتے یا ان ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آئی بات، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر لگتی ہے۔ اس میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی دیر سے علاج ہوتا ہے اور دیر سے فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر اس کا صحیح دوا کا انتخاب کیا جائے اور علامات کے مطابق دوا دی جائے تو یہ بالکل دوسری پیتھی کی طرح سے کام کرتی ہے، بلکہ اس سے بھی بہت فائدہ دیتی ہے۔ اور ایک خاص اس میں وجہ یہ ہے کہ جو دوسری پیتھی جیسے ایلوپیتھی ہے تو اس کی جب ابتدا ہوتی ہے ڈاکٹر بننے کی تو اس میں جو تجربات ہوتے ہیں وہ مختلف جانوروں پہ جیسے کتوں پہ، بلیوں پہ اور بندروں پہ تجربات کیے جاتے ہیں، دوائیوں کی پروونگ کی جاتی ہے۔ اس پیتھی میں اس کا یہ ایک خاصہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ انسانوں پہ تجربات کیے جاتے ہیں، تو اس لیے اس میں سائیڈ ایفیکٹس کم ہوتے ہیں، ہوتے ضرور ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، تاکہ انسانوں ہی کی خوبیاں اس میں بتائی جاتی ہیں کہ ایک انسان کو یہ فائدہ ہوا تو دوسرے انسان کو اگر دیں گے تو وہ اگر اس میں وہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کو اسی طرح کا فائدہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ دیر سے علاج اس کا اثر ہوتا ہے یا اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ صحیح دوا کا انتخاب جلدی فائدہ دے گا اور سائیڈ ایفیکٹس کم سے کم ہوں گے۔ اگر غلط دوا استعمال ہوگی تو فائدہ بھی دیر سے ہوگا یا کبھی ہوگا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ضرور ہوں گے۔ سائیڈ ایفیکٹ تو پانی کے بھی ہوتے ہیں، اگر زیادہ پانی پی لیا جائے تو اس کے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اثرات نظر آئیں گے۔ لہٰذا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشہور کی ہوئی ہیں یا اٹیچ کی ہوئی ہیں تو ان کا بالکل چھٹکارا ملنا چاہیے اور عام آدمی کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے۔
بس میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، عام عطائی ڈاکٹر یا کویک کے پاس نہ جائیں، جس سے آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور آپ کی صحت پہ بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی صحیح DHMS ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو تجربے کار ہیں، تو وہ آپ کو ضرور اچھی طرح سے گائیڈ کریں گے اور آپ کو مس گائیڈ نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں ضروری ہے کہ کوئی بھی علم ہو، چاہے ہو ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، کوئی مستری ہو، کوئی بھی ہو، اس کو مسلسل اپنی اسٹڈیز کے ساتھ اٹیچ رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دفعہ اس نے ڈگری حاصل کر لی اور وہ اپنی اسٹڈی کو ٹائم نہیں دیتے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو مزید جو ریسرچ دنیا میں ہوتی ہے یا جو ترقی ہوتی ہے وہ ان سے بے خبر ہوتے ہیں اور وہ صحیح کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اپنے علم کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے اپنی اسٹڈی پہ توجہ دی جائے۔ جہاں علاج جسم کو تکلیف دے کر انہیں بلکہ سکون دے کر کیا جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحیح دوا کا اور صحیح ڈاکٹر کا انتخاب کریں۔ ہومیوپیتھی پر یقین رکھیں۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اسے صرف میٹھی گولیاں سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک مکمل علاج ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کے پیسے بھی بچتے ہیں، ان کی صحت پہ بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ باتیں ان لوگوں کو بہت فائدہ دیں گی جو ہومیوپیتھی کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل